کہ ہر ولی متقی ضرور ہوگا لیکن ہر متقی ولی نہیں ہوگا کہ میں 4 دن اللہ تو ڈرا نہیں کام کرنے لگ جاؤں میں آخا میں ولی بن گیا یا میں تھوڑے تو زیادہ نفر پڑھنے شروع کر دے میں آخا میں ولی بن گیا. ایسی گل نہیں. ہر ولی متقی ضرور ہوئے گا لیکن ہر متقی ولی نہیں ہوئے گا. اور پھر انبیاء علیہ السلام کو حکم سے کہ تسی اپنی نبوت اعلان کرو, اس کو واضح کرو کہ میں نبی ہوں, میں نے اللہ نے نبوت ادا کی تھی, میں اللہ کی طرف رسالت لے کے آیا, میں نے اللہ نے کتاب یا صحیفہ عطا کی تھا. لیکن اس نبی کا امت ولی ہو گئی, ولی بات سے حکم دے گئی کہ تو اگر ولی ہے, اگر اللہ نے تمہیں اس طرح مقام عطا کیا ولایت میں چھپا ظاہر نہ کر, کیونکہ اسی سمجھے کہ کرامت سب تو بڑی ولایت واسطے ایک بہت بڑی اس کا معیار سمجھتے ہیں کہ اس شرط ہے, حالانکہ ایسی گل نہیں. ولایت 100 درجے نے 70واں درجہ کرامت ہے. اس تو اتنے درجات نہیں, کرامت نہ کوئی تعلق. ہاں اگر کوئی بندہ بول کے آ کے کوئی گل کہہ کے آ کے کہ میں ایسا کام کر دینا جو کرامت لکھا دے گئی, یاد رکھو ولایت معیار پہ صحیح پہنچے نہیں, کیونکہ ولایت واسطے حکم ہے کہ اس کو چھپاؤ, ظاہر نہ کرو. اگر تھوڑے کو کچھ ہے اور ولی کی نشانی نہیں ہوگی کہ اپنے آپ میں چھپائے گا. لیکن ساڑھے یہاں معاشرے کے اندر ایک پیر ملنا ہوئے کہ 5-7 اس نے چکن آلے 10-15 دھکن آلے, ایک پیر نہیں, پیر ہو سکتا, پیر ہوئے جڑا فقیر ہوئے, تسی جاؤ اور تھوڑا اس طرح ملے کہ یہ میرا لگتا کوئی آ گیا, میرا تعلق والا آ گیا, جس طرح تم سمجھو میں جاننے والا, میں جاواں کوئی غریب جاوے امیر جاوے ہر کسی نال اور اس طرح پیش آوے کہ جس طرح ہو اس کو پہلے تو جان لے. اور میرے آقا کی سنت مبارکہ بھی ہے نا, اور ساڑھے یہاں تے عجیب عجیب رسم آ گئی نا, اسی سلام کر رہے ہونے ہاتھ دوسری سائڈ تے چہرہ دوسری سائڈ تے ہونا ہے. میرے آقا نے کی فرمانے کہ تسی سلام کرو, خندہ پیشانی نہ ملو, آمنے سامنے ہو, چہرہ بلکہ پورا جسم اسے مخاطب کرو. یہ نہیں کہ سلام بھی کر رہے ہو, اس نے سلامتی کی دعا بھی دے رہے ہو, لیکن چہرہ تھوڑا سائڈ پہ یا موڈ دے نال تسی اس نال ملاقات کی تھی, ایسی گل نہیں. سارے آقا کی سنت ہے کہ دونوں ہاتھ نہ ملو, بڑے نے ملو, جھوکے ملو, کیا مصافحہ کرو, گلے ملو, سامنے آمنے اکھن چھکا پا کے خندہ پیشانی نہ ملو, بہت بڑا اجر ہے. مشکات شریف کی حدیث مبارکہ میرے آقا نے فرمایا ماں میں مسلمین جل تک یعنی فیتصافحان, فرمایا کہ جس ٹائم 2 بندے مصافحہ کرتے ہیں, معانقہ نہیں, مصافحہ ہاتھ ملاندے نہیں, اور آپس کے اندر ہاتھ ملا کے اہل چھوڑ دے نہیں, اللہ کو استغفار کر دے نہیں, فرمایا کہ انہوں نے ہاتھ جدا بعد چاہتے نہیں, اللہ پہلے انہوں نے مغفرت فرما دیتا. دیکھو نا ایک سلام ہے, اسی جانے جناب کیا آ رہے سر اجازت ہے, سر نہیں پہلے سلام ہے. اسے مشکات کی حدیث مبارکہ میرے آقا نے فرمایا السلام قبل الکلام, سارا ہر کام یونٹ ہو گیا نا, پہلے گفتگو پیچھے سلام. دیکھو نا اسلام سے کیا رہے گا. میرے آقا نے سلام فرمایا کہ تسی پہلے سلام کرو, پہلے سلام کی بھی دعا دیو, پھر اس میں پہ گل بات کرو, کیونکہ السلام قبل الکلام ہے. سلام گلنا باتوں تو پہلے بھی کہ پہلے تسی سلام کرو پھر اس دن آپ میری برتی کرو. اس پاسے ملاقات کرو کسی دن سلام دینا ابتدا کرو. اگر تسی ایک درخت تو گھوم کے آئے ہو نا, پھر اس بندے کے سامنے آ کر پھر بھی سلام. اسی سمجھے شرم آ گئی, یہ بندہ کہے کہ یہ سلام گمکار ہے, بار بار سلام کر رہے ہیں, یہ کوئی کام ہے, حالانکہ ایسی کر رہے. میرے آقا نے فرمایا درخت کے اوپر پھر کے آؤ, دوبارہ اس بندے کے سامنے آ جاؤ, پھر اس بندے نے سلام کرو, ہاتھ میں نام ملاؤ تو اس کا منہ سلام. میرے سے کہہ رہے ہیں کہ سارے یہاں ولایت کا تصور مختلف ہے, لیکن اللہ کے نزدیک ولایت کا تصور مختلف ہے.
اللہ کے نزدیک ولی ہوئے جرا تقوی شعار ہے، اپنے آپ کو چھپا کے رکھے، ولایت دعویٰ نہ کرے، ظاہر نہ کرے، اور فقیر بن کے اللہ کے حضور ہر وقت نیکی بھی کرے، لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت بھی دے، بلکہ اس کے نال اعلیٰ حضرت نے نا فتاوی رضویہ کے اندر 4 شرطیں لکھیاں ہیں، بہت ہی آسان کام ہو گیا، بلکہ ڈاکٹر طاہر قادری صاحب نے اپنے رسالے کے اندر بھی انہوں نے لکھا کہ پیر کامل واسطے 4 شرائط ہیں۔ سب تو پہلی صحیح عقیدہ ہوگی، بد عقیدہ نہ ہوگی، کافر کوئی اور مذہب نہ ہوگی، مسلمان ہوگی، صحیح عقیدہ ہوگی۔ دوسری شرط کہ ہر پیش آنے والے مسئلے کا حل کر سکتا ہوگی، کم از کم اتنا اس کو نالج ہوگی، اسلامی خبر نہیں، سیاسی نہیں، اسلامی نالج ہوگی، اس سے بول کہ جڑا مسئلہ پیش آ اس کا حل کر سکتا ہوگی۔ تیسرا ہے کہ فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات کے دائمی عمل پیرا ہو گیا، ان چیزوں نے چھوڑے نہیں۔ ساڑھے کو کی کتے تے گھوڑے کی ریساں رچھا کے مقابلے، بلکہ ایک رسالے اندر میں پڑھا، بڑی خوبصورت گل کی تھی، انہوں نے بہت ساری چیزوں کا خلاصہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان پیروں کے جو 2 نمبر پیر ہیں قریب سے ان کے کردار کو دیکھا جائے تو شیطانی لہجے، یزیدی رسوم و رواج، کتوں اور ریشوں کے مقابلے، قبروں اور مزاروں کی تجارت، چوروں اور ڈاکوں کی پشپراہی، باطل اعمال و عقیدے، آراز کے نام پر اسلام کشمیلے ٹھہرے، کتوں اور ریشوں کے مقابلے، قبروں اور مزاروں کی تجارت، صالحین کی تعلیمات پر عمل کی بجائے تعمیرات سے ولایت کی پیمائش، علماء کے خلاف سینوں میں بھڑکتی آگ، اور زکوٰۃ کا نام سنتے ہی پیٹ میں درد کو رنج، نماز کا وقت آتے ہی مرد اسحال اور بے پردہ غیر محرم عورتوں کو مرید کرنا، یہ ہے وہ غالب کرتوت جو ان پیروں کے نام آپ آنے درج۔ یہ صحیح؟ کوئی یہ کل صحیح ہو تو دوستو میرے آقا کی سنت کسی کپڑا پکڑا کے بیعت کرتے سکتے۔ ہوں جناب اللہ نے عورتوں کو ہدایت دے رہے جڑی بن تن کے فیشن کر کے جنہوں قبرستان نہیں جا سکتی اور پیروں کے ہجوم کے اندر جا سکتی ہیں، پیروں کے میلے کے اندر جا سکتی ہیں، کتوں گنجائش تھانوں مل گئی؟ تھانوں اسلام کہہ رہا اپنے خامد کے نال جاؤ، اپنے والد کے نال جاؤ، بھائی کے نال جاؤ، بیٹی کے نال جاؤ، پھر جناب فیشن کر کے بناؤ سنگار کر کے پیروں کے کول بیعت ہو رہی ہے، کئی دنوں سے پڑاؤ ہو رہا۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اسی بہت دور نکل گئے۔ بیعت کرو، بیعت کا طریقہ کار سے ہی اختیار کرو۔ 3 شرطاں، چوتھی شرط پیر کامل واسطے یاد رکھو، اس کا سلسلہ، اس سے مشائخ کا سلسلہ، اس کی بیعت پچھو، اس کی بیعت اسی طرح بیعت فرمایا کہ اس کا سلسلہ رسول اللہ تک پہنچتا ہوئے۔ یہ 4 شرطاں اگر کسی پیر کے اندر شامل ہیں پھر اس کی بیعت کرو، وگرنہ بیعت کرو، وگرنہ بیعت نہ کی جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہت ساری خرابیاں ہیں۔ میں عرض کر رہا سی کہ ولی اللہ کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے اللہ نے ولی بنایا، زمانہ گزرتا جاتا، انہوں دی عزت کے اندر، انہوں دے عمل کے اندر نکھار آ جاتا۔ جنہوں نے سیاسیوں نے یا سفید پوشاں نے یا حکمرانوں نے ولی بنایا، جس ٹائم انہوں نے حکومت گئی، نال نال پیر دا جھولی مصرا بھی چلا گیا، ولایت ختم ہو گئی۔ اور جس کو اللہ نے ولی بنایا، جس بندے نے عمل کر کے اپنے آپ کو اس سٹیج سے لے کے جانا، فرمایا کہ زمانہ جو جو گزرتا جائے گا، حالات اچھے ہوتے جان گے یا ماڑے ہوتے جان گے، لیکن اس کی عزت کے اندر، اس کے عمل کے اندر، اس کے حسن کے اندر، اس کی ولایت کے اندر دن بدن نکھار آتا جائے گا، ولایت سے چمکتی جائے گی۔ وگرنہ یاد رکھو، ایسے 2 نمبر پیروں تو بچو، انہوں تو بہتر تھوڑے والدین سب تو بڑے پیر ہیں۔ سچا پیر مل جائے بیعت ضروری کرو، نہ ملے اگر دنیا دار ہوئے، کتے اور گھوڑے کی ریس روان آنا ہوئے، نماز سے پتہ ہی نہ ہوئے، نماز آکھیا جائے کہ اسی تے مدینے جا کے نماز پڑھ دینا، ایسے پیر کی بیعت ضروری نہیں بلکہ گناہ ہے۔
جڑا پیر ہے ہی نہیں اپنے آپ کو پیر رکھوا رہا لوگوں کی اکھاں وچ مٹی پا رہا اور یقین منو تھوڑے میں اگر دساں اے جڑے عامل بڑے بڑے کھلے کھلے کپڑے پا کے تے بڑی بڑی زلفاں رکھ کے نا جتنا انہوں نے معاشرے اندر خرابی پیدا کی تھی 2 نمبر پیروں نے خرابی پیدا کی تھی اتنی کسی نے نہیں کی کتنے رشتے انہوں نے توڑے عامل جناب تسی آئے ہو یہ طویل تھوڑے بہ گئے کہ تھوڑے اندر ادھر چل جانا سے بڑا نقصان ہو جانا سے ایسے کتنے واقعات پھر ڈنڈے لے کے جناب کٹ رہے ہیں پھر بکرے کالے دیو تو چٹے بکرے دیو یہ سارا فراڈ ہے انہوں تو بچو جس ٹائم اسی اللہ اور رسول تو دور ہو گیا نا یہ ساری ٹینشن تے پریشانیاں سانو آ کے لگ قرآن کی تلاوت کرو سورہ بقرہ پڑھو سورہ ناس سورہ الگ پڑھو کل تھوڑے گھر کے اندر جادو نہیں ہوئے گا آخری 2 سورتیں قرآن کی پڑھیا کرو ہر روز جادو نہیں ہوئے گا میرے آقا کا فرمان ہے اور اللہ کا پاک کلام ہے یہ پڑھیا کرو جادو ہوئے گا ختم ہو جائے گا اگر جادو پہلے ہوئے گا اس کا اثر ختم نہیں ہے کوئی کرے گا جادو ہوئے گا نہیں قرآن کی تلاوت کرو قرآن کو بڑا تریس کوئی نہیں قرآن تو بڑی کتاب کوئی نہیں اس تو پاک کلام سے مرتبے والی کلام کوئی نہیں اس کی تلاوت کریا کرو نماز پڑھیا کرو انشاءاللہ کدے ٹینشن نہیں آئے گی کدے کوئی پریشانی نہیں آئے گی اللہ ساری ٹینشن اور پریشانی دور فرمائے گا